اور غم دونوں پہلو رکھے۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے خوشی کے مواقع زیادہ رکھے ہیں، اور کچھ کے لیے غم کے مواقع زیادہ ہے۔ بلکہ اور آسان کر دیتا ہوں کہ اس جہان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے، ان کی زندگی میں بہت زیادہ مسکراہٹیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں مسکراہٹیں کم اور آنسو زیادہ ہیں، دکھ زیادہ ہیں۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو یہ دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ جس میں نہ کوئی خوشی خالص ہے اور نہ کوئی غم خالص ہے۔ خوشی بھی عارضی ہے اور غم بھی عارضی ہے، اور بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر بندے کو خوشی ملتی ہے اور ساتھ ہی غم بھی مل جاتا ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ بندے کو بظاہر خوشی ملتی ہے، اب ایک طرف اسے خوشی مل رہی ہے، ساتھ ہی غم بھی کھڑا ہے، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی ٹریجڈی بھی پیش آ جاتی ہے۔ اب وہ خوشی ادھوری رہ جاتی ہے، غم چھا جاتا ہے اس پہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی غم ہوتا ہے ساتھ ہی خوشی بھی مل جاتی ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ یہ دنیاوی زندگی ایسی ہے، نہ اس کا خوش رہنا کامل ہے، مکمل ہے، اور نہ اس کا غم مکمل ہے۔ دونوں چیزیں ادھوری ہیں، خوشی ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور غم ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ اور دو جہان آخرت کے ہیں، ایک جنت کا جہان اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو جنت کا جو مقام ہے وہ خوشی خوشی ہے، دنیا کی خوشی عارضی، دنیا کی خوشی میں غم کی ملاوٹ۔ آخرت کی جنت کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ والی خوشی، وہ عارضی نہیں ہے ہمیشہ کی، اور اس میں غم کی ملاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ خوشی۔ دنیا کا غم عارضی ہے، ادھورا ہے، ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی نے اللہ کو ناراض کر لیا اور آخرت میں چلا گیا، تو جو آخرت کا جہان ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، جہنم، اس میں کوئی چلا گیا تو اس کا غم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو وہ غم ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم نے دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک گزرگاہ ہے، ایک راستہ ہے جو منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ بہت سارے مسافر آئے، اپنی گاڑی پکڑی، آگے نکل گئے، باقی انتظار میں ہے جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی نکل جائیں گے۔ اور جس وقت دنیا سے جائیں گے، یہ جو عارضی زندگی ہے اس کا خاتمہ ہوگا تو سوائے ایمان و اعمال کے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ سکندر اعظم تھا پوری دنیا کا بادشاہ، جانے لگا تو اپنے سامنے بیٹھنے والوں کو کہنے لگا بھائی میں جا رہا ہوں، آخری وقت ہے، تو تم سے کہتا ہوں کہ تم جس وقت مجھے کفناؤ نا تو کفن سے ہاتھ باہر نکال دینا میرے۔ سب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا اس لیے کہ پوری دنیا پہ میں نے راج کیا ہے، حکومت کی ہے، بادشاہی کی ہے، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو دنیا والوں کو سبق ملے کہ پوری دنیا کا بادشاہ جس وقت دنیا سے جا رہا ہے اس کا جنازہ، اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، اجڑ گیا وہ
باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، آگے پیچھے پروٹوکول تھا، ہٹو بچوں کی صدائیں تھی، ایک آوازے پہ کتنے کتنے لوگ دوڑ دوڑ کے آگے آ جایا کرتے تھے۔ آج اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، دنیا سے اس حال میں چلا کہ دونوں ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ ذرا ہم بھی اگر غور کریں تو ہمارے جو گارے، ان پہ پہلے ہمارے دادا کے نام کی تختیاں لگی ہوا کرتی تھی، دادا جی چلے گئے پھر والد صاحب کی، اور کئیوں کے والد صاحب چلے گئے تو پیچھے سر کی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے جس وقت سکندر اعظم فوت ہوا تو اس کی والدہ رونے لگی، جس وقت رو رو کے اس کا برا حال ہوا نا، تو کسی اہل دل نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا جوان بیٹا تھا، خوبصورت تھا، بادشاہ تھا، ہر اس میں خوبی تھی، وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس نے جا کے قبروں میں ڈیرے لگا لیے اور اپنے ویڑے کو، اپنے گھر کو، سین کو خالی کر دیا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا ماں چھوڑ دے ان جگڑوں جڑوں کو، چھوڑ دے اس رونے کو، اتنے لکھاں سکندر گزرے پے نے، تو روے سکندر کیڑے نو۔ کتنے جوان آئے چلے گئے، اللہ رب العزت کا ضابطہ ان پہ لاگو ہوا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے میرے بندو تم نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس میں نے تمہیں بھیجا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو موت و زندگی کا میں نے نظام بنایا تھا نا، تمہیں زندگی دی، موت آئے گی، یہ اس لیے کہ میں دیکھوں تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کر کے آتا ہے، مجھے راضی کرنے والے اعمال کر کے آتا ہے۔ فرمایا جس نے یہاں رہ کے مجھے راضی کیا اس کے لیے بشارت ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور وہ زندگی اتنی اعلیٰ اور اتنی پائیدار ہے، اس کی گارنٹی یہ ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی اپنی موج میں، دوزخی عذاب میں۔ اب پھر ان سب کو پکارا جائے گا، جنت والوں تم بھی دیکھ لو، دوزخ والوں تم بھی دیکھ لو۔ کیا دیکھیں؟ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج یہ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، آج میں اللہ اس موت کو بھی موت دیتا ہوں، آج کے بعد جنتی جنت میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے اور دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو گویا موت کو بھی موت آ گئی۔ جنت کی زندگی ایسی، فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ اور یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہوا، فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا وہ جو پہلے صحیفے گزرے ہیں، جو آسمانی کتابیں پہلے گزری ہیں، جو موسیٰ و ابراہیم پہ نازل ہوئے، ان میں بھی یہی بات لکھی تھی کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور پھر دنیاوی خوشی اور غم، یہ دونوں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دی ہے۔ فرمایا دنیا میں ایک بندہ رہا، ساری زندگی اس کو اللہ رب العزت نے خوشیاں عطا کی، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ فرعون جیسا بدبخت جس نے ربوبیت کا دعویٰ کر لیا، کہا انا ربکم الاعلی، اور 400 سال تک سر میں درد تک نہ ہوا، بخار تو دور کی بات ہے نا، کوئی اور بڑی بیماری تو دور کی بات، سر کا درد تک نہ ہوا 400 سال تک۔ فرمایا اتنا بڑا جس کو دنیا میں ہر آسائش، ہر آرام اللہ نے دیا، فرمایا وہ بندہ جس وقت کل قیامت کے دن
آئے گا نا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں ابھی حساب و کتاب تو پیچھے پڑا ہوا ہے، ابھی سارے مسائل باقی میزان عدل والے پیچھے ہیں، ابھی یہ بندہ جس کو میں نے دنیا میں خوشیاں دی تھی، دنیا میں راحتیں دی تھی، دنیا میں سکون اور مسکراہٹیں عطا کی تھیں، ایسا کرو فرشتوں اس کو جا کے نا دوزخ کے باڑ کے باہر سے ایک چکر لگوا کے آؤ، دوزخ میں نہ لے جاؤ، ابھی دوزخ اندر ہے، پورا ایک باڑ کا نظام ہے، باہر اس کے دیوار ہے، مضبوط قلعہ ہے، عذاب اندر ہو رہا ہے، فرمایا اس کو صرف باہر سے ایک چکر لگوا کے آؤ۔ اب فرشتے اس بندے کو جس نے دنیا میں ہر راحت دیکھی ہے، ہر خوشی دیکھی ہے، لیکن اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اس بندے کو لے کے جائیں گے، دوزخ کے باہر سے چکر لگوا کے آئیں گے۔ اللہ پوچھیں گے بتا بھائی دنیاوی زندگی کیسی گزری ہے، دنیا میں تو نے کتنی خوشیاں دیکھی، کیا کیا راحتیں دیکھی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ رونا شروع کر دے گا، حال حال کرے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں خوشی دیکھی ہی کوئی نہیں، حالانکہ ساری زندگی دنیا میں خوش تھا، لیکن اللہ کو ناراض کیا، اپنے رب کو ناراض کیا۔ دوزخ کے باہر سے دیوار کے باڑ کے باہر سے چکر لگوا کے فرشتے لائے، وہ جو اندر کی تپش تھی، اندر کی سڑھان اور بدبو تھی، اس کی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ دنیا کی ساری خوشیاں بھول گیا۔ اب وہ بندہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ جس نے دنیا میں تکلیف ہی تکلیف دیکھی، پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی، دکھ ہی دکھ، آنسو ہی آنسو، جیسے آج فلسطین میں مسلمانوں پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے، انہیں اپنے آنے والے لمحے کی خبر ہی نہیں ہے، ایسے ماحول میں وہ بندہ رہا کہ اس نے کوئی خوشی نہ دیکھی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں ایسا کرو نا اس میرے بندے کو، جس میرے بندے نے رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری، اس نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک میں نے کلمہ پڑھا ہے میرا رب میرا اللہ ہے۔ اب اس نے یہ دعویٰ کیا، اس دعوے پہ ثم استقاموا، ڈٹ گیا، دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی لیکن اس نے اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا، توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اس نے کہا ربنا اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ بچے ذبح ہو گئے پھر بھی کہتا ہے انا للہ، اس کا گھر لٹ گیا پھر بھی کہا انا للہ، اس کے باغات لٹ گئے، کاروبار لٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اس نے کہا انا للہ، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا نا ربنا اللہ، میرا رب میرا اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس اپنے وعدے پہ ڈٹ گیا، ثم استقاموا، اس نے پھر پیچھے ہٹنا مناسب نہ سمجھا، اس نے سب کچھ دے دیا لیکن اللہ رب العزت کا جو دعویٰ اس نے کیا تھا میرا رب میرا اللہ ہے، اس دعوے پہ قائم رہا۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اب یہ بندہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں اسے لے جاؤ نا، جنت میں ابھی نہیں لے کے جانا۔ یا اللہ کیا کرے، یا اللہ کیا کرے، کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے اسے لے جاؤ جنت کی باڑ کے باہر سے، ذرا اس کو چکر لگوا کے آؤ، میں حساب و کتاب لیتا ہوں، باقی لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہیں، یہ بندہ جو ساری زندگی تکلیف اٹھاتا رہا، دکھ اٹھاتا رہا، اپنے رب کے نام پہ ڈٹا رہا، اللہ فرماتے فرشتوں جاؤ نا اسے جنت کے باہر ایک چکر لگوا کے آؤ۔
جاؤ، فرشتے چکر لگوا کے آتے، اب اللہ پوچھتے بتا نا میرے بندے دنیا میں کبھی کوئی غم دیکھا، کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کبھی کوئی آزمائش دیکھی؟ یہ بندہ کہے گا نہیں یا اللہ جی، تکلیف ہوتی کیا ہے، غم ہوتے کیا ہے، پریشانیاں ہوتی کیا ہے؟ یا اللہ جی میں نے تو ہر وقت خوشی خوشی دیکھی ہے، ہر وقت سکون ہی سکون دیکھا، ہر وقت راحت ہی راحت دیکھی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت جس کا اللہ نے مومن سے وعدہ کیا وہ اتنی اعلیٰ ہے، ابھی جنتی اندر نہیں گیا، باہر سے اس کو گزار کے لایا گیا، اندر سے اسے خوشبو آئیں، اندر سے وہ جنت کی حسین خوشبویں آئیں، وہ جو معطر معطر فضا تھی اس کی مہک سونگھ کے اس بندے کو سارے کے سارے غم بھول گئے، ساری تکلیف بھول گئی۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے ساری زندگی میرے لیے گزاری، میری مان کے گزاری، اب میں اعلان فرماتا ہوں ان للمتقین مفازا، اے فرشتوں یہ میرا بندہ جس نے ساری زندگی تقوی اختیار کیے رہا یہ کامیاب ہو گیا، دنیاوی محنت و مشقتیں ساری کاٹ کے آیا، آج میں اللہ اسے کامیاب قرار دیتا ہوں۔ یا اللہ جی پھر کیا کرے؟ فرمائے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ نا اس جنت میں جس جنت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے باغ رکھے ہیں، ایسے باغ جن کے دونوں طرف نہریں جاری ہیں اور اس کے اندر اس کے لیے حور و غلمان ہیں، ساری کی ساری آسائشیں ہیں۔ اور کتنی آسائشیں، کیسی آسائشیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے میرے بندے اس جنت میں تو رہ، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اتنی بڑی ہوگی، سب سے جو آخری میرا غلام جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا سب سے آخر میں آنے والا جنتی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، اور وہ جو اچھے نمبروں میں پاس ہونے والا، اللہ کو راضی کر کے جانے والا، اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی جنت والے کے لیے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا یہ جنتی جنت میں جائے گا، فرشتے اسے بشارت دیں گے اللہ کی طرف سے اے جنتی آج تو جنت میں آ گیا، اللہ نے تیرے لیے انعام یہ رکھا ہے جو زبان سے نکالے گا، زبان کا لفظ بعد میں پورا ہوگا، ہم تیرا وہ حکم پہلے پورا کر دیں گے، اس لیے کہ دنیا میں تو نے رب کی مرضی کو اپنایا، آج اللہ نے تجھے ایسا کر دیا جو زبان سے نکالے گا اللہ اسے پورا کر دے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے ایک رب چاہی زندگی ہے، ایک من چاہی زندگی ہے، من چاہی مطلب جو دل میں آئے کرو، اور رب چاہی زندگی وہ ہے کہ دل میں آئے، دل کی نہ مانو اپنے رب کی مانو۔ کیوں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے ایگریمنٹ کر لیا، وعدہ کر لیا اے اللہ تیری مانیں گے، تیرے حبیب کی مانیں گے، اب اپنی نہیں ماننی، اپنی من چاہی نہیں کرنی۔ فرمایا اے میرے بندے، رب کہہ رہے سرکار نے فرمایا ایک وہ زندگی ہے جو من چاہی ہے، ایک وہ ہے جو رب چاہی ہے۔ اے میرے بندے اگر تو
رب چاہی زندگی گزارے گا تو پھر رب تجھے جنت میں من چاہی زندگی گزارنے کا موقع عطا کرے گا۔ لیکن اگر تو دنیا میں من چاہی زندگی گزارے گا، ہوگا وہی جو رب کی رضا ہے، ہوگا وہی جو رب کا ارادہ ہے۔ تیری ہر آرزو پوری نہیں ہو سکتی، ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، لیکن رب تجھے دنیا میں تھکا دے گا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جو من چاہی زندگی نہیں بلکہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ جس نے رب چاہی زندگی گزاری اب جنت میں گیا۔ اللہ فرماتے فرشتوں آ رہا ہے نا میرا وہ بندہ جس نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے رزق حلال کھایا، حرام کو چھوڑ دیا، نگاہوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، دل پہ کنٹرول کیا، جو دل نے کہا وہ نہ کیا، اس نے مجھے راضی کیا، جنت میں داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے اسے سلام کرنا۔ اب سارے فرشتے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں، جو ہی جنتی آتا ہے فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو یہ بشارتیں نصیب فرمائے۔ اب فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، تجھ پہ سلام ہو، تو آ جا رہے نا دنیا کی تھکاوٹیں مشقتیں ساری کی ساری آسائشیں چھوڑ کے سب کچھ تو نے چھوڑ کے اللہ کو خوش کیا، اللہ کے حبیب کو راضی کیا۔ اب ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، سب سے پہلے تو سلام کرتے ہیں سلام علیکم، تیرے اوپر سلام ہو، طبتم فادخلوها خالدین، ان دروازوں سے داخل ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا شروع کر دے، اب یہاں سے تجھے کوئی نکالے گا نہیں۔ تو دنیا کی خوشی عارضی، خوشی کے ساتھ غم کا کھٹکا لگا ہوا، حاسدین کی فکر، دشمنوں کی فکر، پتہ نہیں کیا کیا غم ستائے جاتے ہیں، لیکن آخرت کی خوشی ہمیشہ ہمیشہ والی۔ موت کو بھی اللہ نے موت دے دی، اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ دنیا کا غم بھی عارضی، آخرت کا غم بھی ہمیشہ والا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اور دوستوں، مسلمان کی زندگی رب چاہی زندگی ہوتی ہے، وہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے نہیں پڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ والی خوشی کو اپناتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ یا رسول اللہ رب کیسے راضی ہوگا؟ فرمایا ان للمتقین مفازا، رب راضی ہوگا جس وقت تمہارے دل میں رب کا تقوی آ جائے گا۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اس کی ناراضگی سے بندہ بچنے لگ جائے، اس کی رضا کو سامنے رکھ کے عمل کرے۔ دکان میں بیٹھا ہوا کاروبار کر رہے، مسجد سے آواز آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ رب سے ڈرا، سارا کاروبار اس نے بند کر دیا، چلو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ سامنے غلط چیز آ گئی، فوراً اس نے اپنی نظر جھکا لی، کیوں؟ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ نے منع کیا ہے۔ کانوں میں غلط آواز پڑے، فوراً توجہ دوسری طرف کر لی، یہ غلط نہیں سننا، کیوں؟ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ زبان غلط بولنے لگے، فوراً زبان کو روک لینا، میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے۔ اللہ کا ڈر مانے ہے، جس وقت بھی کوئی گناہ کا ارادہ دل میں پیدا ہو فوراً اس کو جھٹک دینا۔ ایسا خوش نصیب بندہ جو ہر قدم پہ اپنے رب سے ڈرتا رہا، فرمایا ان للمتقین مفازا، ایسا بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو دعا کریں اللہ ہم سب کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی خوشی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے تقوی والی زندگی، رب سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔